مجلس الدروس المهمہ لعامة الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ اس بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس میں اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بد اخلاقیوں کے بارے میں، منفی اخلاق کے بارے میں سنا۔ اب ہم لوگ مثبت اخلاق، پازیٹیو کیریکٹر کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ مثبت اخلاق جو کہ ہم نے کل اس سے پہلے پرسوں عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں سنا، اور پھر کل ہم نے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا، اچھے اخلاق کو باقاعدہ اپنانا پڑتا، اور اس پر محنت کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہم نے مختصر باتیں کی تھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اچھے اخلاق میں سے ایک جو ہے صفت ہے، وہ ہے ایثار اور قربانی۔ ایثار اور قربانی ایثار یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معنی سیم ہیں۔ قربانی دینا یعنی اپنے بہت سارے حقوق کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا۔ یہ بندہ قربانی دیتا رہتا ہے اپنی زندگی میں۔ کچھ قربانیاں شعور کے ساتھ دیتا ہے، کچھ قربانیاں لاشعوری میں دیتا ہے۔ کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جس قربانی کے ذریعے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف دنیا بنتی ہے، آخرت کرنے والی نہیں ہے۔ کچھ قربانیاں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی بڑے رزلٹ لے کر آتی ہیں، اور ظاہر بات ہے بڑی قربانی تو بڑا اور بڑا رزلٹ لے کر آنے والی ہے۔ اگر انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، جیسے ایک آدمی قربانی دیتا ہے، ایک باپ ہے وہ بھی قربانی دیتا ہے۔ کیا قربانی دیتا ہے؟ وہ اپنے بیوی کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی ماں کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے باپ کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی بہنوں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی فطری قربانی ہے۔ ماں کے لیے دینا، باپ کے لیے دینا، بیوی کے لیے دینا، بچوں کے لیے دینا، بھائیوں کے لیے دینا، بہنوں کے لیے، یہ ایک فطری قربانی ہی اللہ تبارک و تعالی اس میں رکھا ہے۔ بھئی باپ کے لیے کیا قربانی؟ باپ دواخانے میں پڑا ہوا ہے، اس کو علاج کے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے اچھی گاڑی خریدنے کے بھی جو ہے دل کرتا ہے، لیکن میں اچھی گاڑی خریدوں گا تو باپ والد صاحب کا ٹریٹمنٹ میں کہیں پرابلم نہ آ جائے، وہ گاڑی خریدنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن والد صاحب کے ٹریٹمنٹ میں پیسے پورے لگا دیتا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ والد صاحب اور ایسے ہی دواخانے میں بل بڑھتے جا رہا ہے، جو اس نے پیسے رکھے تھے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں سے قرضہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ قرضہ کہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تو آخرکار جس گھر کو بنانے کے لیے اس نے 10 سال 15 سال 20 سال لگا دیے تھے، زندگی کا بڑا سرمایہ لگا تھا، اس گھر کو بیچنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے والد صاحب کے علاج کے لیے۔ سیم ہی کنڈیشن والدہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بھائیوں کے لیے ہو سکتی ہے، بہنوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ ان تمام کے لیے قربانی بندہ دینے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی تو دے رہا ہے، لیکن کاش اگر اس میں تھوڑا سا پہلو یہ بھی آ جائے کہ والد صاحب کی مجھ پر اتنے بڑے احسانات ہیں،
میں کچھ بھی کروں عالی صاحب کے لیے سب کچھ جو ہے مطلب کم ہی ہے، وہ تھوڑا سا ہے، میں اس لیے قربانی دے رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے سخت رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ماں باپ خوش ہوں، اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ماں باپ ناراض ہوں۔ تھوڑے سے مائنڈ سیٹ کو بدل کر اگر قربانی دیتا ہے نا تو یہ اس کی ذاتی، اس کی فطری قربانی کے ساتھ ساتھ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا مقام بڑا بنا دیتی ہے۔ وہی کرو جو کر رہے ہیں لیکن نیت بدلو، نیت میں اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اگر یہ آ گیا اس کی قربانی مطلب جو ہے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ مال کی قربانی دے رہا ہے اور یہی مال کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بندہ اپنے وقت کی قربانی بھی دیتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے۔ اس کے پاس مال ہے، مال بھی دے دیتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے وقت کی قربانی دیتا ہے، اور اگر اس پر صحت ہے اس کی قربانی دیتا ہے، علم ہے اس کی قربانی دیتا ہے، تجربہ ہے اس کی قربانی دیتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے لٹاتا رہتا ہے بندہ۔ یہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو جائے تو دونوں دین بھی بہتر، دنیا بھی بہتر۔ اب یہ قربانی بندہ جب تک نہیں دیں گا نا، یعنی وہ کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ نماز کو آئے ہوئے ہیں، رات میں ہو سکتا ہے 12 بجے سوئے ہوں گے، ماشاءاللہ 1 بجے ماشاءاللہ دیکھو آپ مسلسل محنت کر رہے تھے یہ لوگ، 1 بجے کھیلنے کا لیے نہیں کہ محنت کر رہے تھے ماشاءاللہ، تو 1 بجے تک انہوں نے محنت کی، تو انہوں نے نیند کی قربانی دی ایک اچھے کاز کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے۔ یہ آپ کی قربانی آپ کو ضائع کرنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ قربانی آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایڈ کر رہی ہے۔ وہ کیا ایڈ کر رہی ہے وہ اب سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن بعد میں سمجھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بھائی 1 بجے تک ہم لوگ پڑھے، محنت کرے، مشق کرے، مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بار بار مطلب اس کو دہرائے، وہ کرے، اسپیچ دیے، وہ کرے۔ اب کچھ بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کرے، ہم لوگ پریکٹس کرے، اسپیچ کی پریکٹس کرے، یہ فلاں ہم اب سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ بچوں کو سمجھ میں آ بھی جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ ان کے لیے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طرح کام کرنے والا ہے، وہ زندگی میں کسی بھی مرحلے میں کام آنے والا ہے انشاءاللہ۔ 2-3 دن کی یہ ان کی قربانی جو نا، یہ کھیلنے کی عمر تھی، کھیلنے کو انہوں نے قربان کر دیا۔ یہ رات بھی کھیلنے میں گزارتے تھے، لیکن کھیل کو چھوڑ کر پھر پڑھنے میں جو ہے انہوں نے قربانی دی۔ اتنی صبح نہیں اٹھتے تھے لوگ، سوتے رہتے تھے، نیند قربانی دی انہوں نے۔ اور سب لوگ نانی کے پاس، دادی کے پاس، خالہ کے پاس، چاچا کے پاس جانے والے تھے، لیکن یہ نہیں گئے، قربانی دیا انہوں نے۔ تو ان کی قربانی ان کی لائف میں کام آنے والی ہے۔ ہر آدمی جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی اس کی زندگی میں ضرور کام آئے گی انشاءاللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ کیسے صحابہ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، جب کھانے کا معاملہ سب سے بڑا سنگین معاملہ تھا، ایک ٹائم کے لیے کھانے کے لیے ترستے تھے، ایک روٹی کے لیے ترستے تھے، ایک کھجور کے لیے ترستے تھے، ایسے ٹائم پہ وہ کھانا دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرے کے آئے، شام میں آتے آتے تھوڑا آٹا لے کر آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوند کر جو ہے وہ روٹی بنا کر ایسے بیٹھے ہوئے کھانا چاہتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے، سائل دروازے پر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کر وہ روٹی حوالے کرتے ہیں۔ قربانی ان کو ضرورت تھی، دن بھر محنت کر کے آئے اور اتنا ہی آٹا گھر میں ہے، اور بیوی بھی کھانے والی، یہ بھی کھانے والے، لیکن سائل کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھر کام کر رہے ہیں، شام میں تھوڑا آٹا لا رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ پھر آٹا گوند رہی ہیں، پھر روٹی بنا رہے، کھانا چاہتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پر دو بابا آتا تو پھر اس کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر تیسرے دن پھر ایسی ہوتا ہے،
लगातार पहला दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी मुसलसल ऐसा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐलान करना पड़ा, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। पहला दिन जो आया था मिस्कीन आया था, दूसरा दिन जो आया था वो यतीम आया था, तीसरा दिन जो आया था वो कैदी आया था, वो मांगने आया था, इन्होंने हवाले कर दिया। अल्लाह ताला को इनकी 3 दिन कुर्बानी क़यामत तक के लिए उसको निशान अलामत बना दिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक खातून आई, अपने साथ में 2 बच्चे हैं और उसने कुछ अल्लाह के नाम पे मांगा। मैंने घर में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, तो मैंने देखा जो है क्या कहते हैं उसको, खजूर मिला, मुझे खजूर मिला, तो खजूर जो है मैंने उसके हवाले कर दिया। 3 खजूर मेरे पास थे, मैंने उसके हवाले कर दिया। 3 खजूर, देखो आप, उस औरत ने एक बेटी को खजूर खिलाया और एक बेटी खजूर खिलाया, और ये खजूर खुद खाना चाहती थी, लेकिन जब ये जैसे खाने के लिए आगे बढ़ी तो बच्चों ने उस खजूर को जो है हाथ डाला, तो इस खातून ने खजूर के 2 टुकड़े किए और आधा इसको खिला दिया, आधा इसको खिला दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह के रसूल घर आते हैं तो तज़किरा के अल्लाह के रसूल ऐसे खातून ऐसे किया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर कोई खातून अपने 2 बच्चियों को पालती है तो वो जन्नत की हकदार बन जाती है। कुर्बानी दी उन्होंने। तो मतलब जिस वक्त हमको भी जरूरत है, उसको भी जरूरत है, और हम कुर्बानी दे रहे हैं तो उसका मकाम सबसे आला होगा इंशाअल्लाह। कुर्बानी, यही इस्लाम यही चाहता है। और देखो दोस्त, ये मतलब यूनिवर्सल कायदा है, आप जिसमें कुर्बानी देंगे उसमें अल्लाह आपको बड़ा बनाने वाला है। वक्त में दोगे उसमें बड़ा बनाएगा, माल में दोगे उसमें आगे बढ़ाएगा, सेहत में दोगे उसमें आगे बढ़ाएगा, नींद कुर्बानी दोगे अल्लाह उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। हर चीज में जो कुर्बानी दे सकता है वो जरूर आगे बढ़ने वाला अपनी जिंदगी के अंदर। जो नहीं देता, न माल की, न वक्त की, न टाइम की, न इल्म की, न अपने आराम की, न अपने खाने की, किसकी भी कुर्बानी तैयार नहीं। हर चीज अपने हिसाब से छोड़ना। अगर ऐसा कोई समझ रहा है वो मिल तो जाएगा, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दे सकता जिससे लोगों को कुछ फायदा हो सके। जैसे आम जानवर भी पैदा हुआ, जो कुछ उसने चाहा वो खा लिया, फिर मर गया, खलास। बैल मर गया बोल के आज तक किसी ने जो है कोई किताब नहीं लिखी, मेरा बैल मर गया उस पर किताब। हालांकि बैल यानी जिंदगी भर काम किया, लेकिन फिर भी उस पर कोई आज तक किस किताब की भाई मेरा बैल मर गया, उसकी कितनी खिदमत है, कोई किताब नहीं लिखा बेचारा। ऐसे हम लोग भी चले आने वाले हैं। ये सारा कुर्बानी वही तुईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, देंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी। आज बच्चे हमारे नींद कुर्बानी दे रहे हैं, यकीनन ये लाइफ में ऐड होने वाला है। आपके खेली कुर्बानी दे रहे हैं, लाइफ में ऐड होने वाला है। बड़े लोग कुर्बानी दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सेहत के लिए, फुला सब ये ऐड होने वाला है इंशाल्लाह, ज़ाया होने वाला नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगी में हर कदम कदम पर जैसे साहब अकरम ने कुर्बानी दी, जान की भी दी, माल की भी दी, वक्त की भी दी, शोहरत की भी दी, सब कुछ दिया, वैसे अल्लाह हमें भी अपनी जान की, माल की, वक्त की, इल्म की, तजर्बे की, और जो कुछ हमारे पास है जिससे लोगों को फायदा हो सकता हो उसकी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।